اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اس گھر کا حج ضروری ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے۔ کون حج کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ من کفر، اور جس نے اس بات کو نہ مانا، جس نے اس فرضیت کا انکار کیا، جس نے کفر کیا، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تو پہلے ہی دو جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلامی عبادات میں اسلام کی بنیادوں میں 5 باتیں ہیں۔ پہلے کلمہ اسلام ہے، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں فرمائی، بلکہ صاحب استطاعت پر فرض فرمائی۔ اب ہمارا چونکہ معاملہ بڑا منفرد ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ لینے کی طرف توجہ زیادہ ہے اور دینے کی طرف توجہ تھوڑی ہے۔ جس آدمی کے پاس 7 لاکھ روپیہ بینک بیلنس ہے اس پر حج فرض ہے۔ کوئی کسی جگہ بھی یہ گنجائش نہیں کہ وہ کہے بچے کی شادی کرنی ہے، فلاں جس کے پاس مکان اپنا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں اور 7 لاکھ روپیہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو۔ مطلب یہ کہ 2 چیزیں مفسرین نے بیان فرمائی، فرمایا آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور پیچھے جتنے دن رہنا ہے اتنے پیسے دے کے جانے کی توفیق بھی، آنے جانے کے پیسے بھی ہوں اور جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے پیسے گھر میں بھی۔ تو بہت سارے لوگ نہیں جن پر حج فرض ہے، آندے منڈے دا بیاہ کر لاں، یہ کتے لکھے ہے بچیاں بیاہ کے فارغ ہو لاں۔ اس لیے کہ جو جہیز آپ نے اپنی مرضی سے فرض کر لیا وہ شریعت نے فرض کیا ہی نہیں، جو شریعت کا فرض تھا وہ تو لیٹ ہو گیا، اور جو ہم نے خود فرض کیا ہے، جہیز کس نے فرض کیا ہے؟ 500 بندے دی برات کی نے فرض کی ہے بھئی، 500 آدمی کی برات کس نے فرض کی؟ اور 2 لاکھ کی منگنی کس نے فرض کی؟ وہ خود کی ہے نا، وہ دی قضا کوئی نہیں، اور آج کہتے پھر کر لیں گے۔ اب یہاں جو حالات ہم نے برپا کر دی ہیں اس مسئلے میں بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی ایسا آدمی جو مالدار ہوتا تھا اور بغیر حج کیے مر جاتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے اور نہ شرکت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے صاحب استطاعت ہونے کے بعد اس نے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کا جنازہ کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ اس کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا پھر بھی گیا نہیں، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث اور صحاح ستہ کی روایت۔ فرمایا ومن کفر، تو انکار کرتا ہے، تو جاتا نہیں، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یاد رکھ اللہ تو پہلے ہی 2 جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں پیسے بینک میں پڑے اگلے سال سے، اس سے اگلے سال سے، اس سے اگلے، بچے کی شادی فلاں کچھ اور بھی ہیں، انہیں نیک کو مانگے تو پھر جانا ہے جی۔ ایک قسم چوک لو، ہاں روٹی ادھر کھانی جدھر نیک ہونا ہے،
میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کیا، کوئی اور والی قسم اٹھا لیں، کہیں میں نے اس دن دکان اس دن کھول لیا جس دن پورا نیک ہو گیا. حج پہ ہی قسم اٹھا لی تھی، داڑھی پہ ہی قسم اٹھانی، مسجد کی حاضری کے لیے قسم اٹھانی، کہتے چنگی طرح نیک ہوگا پھر حج کرنا ہے. کسی کا دعویٰ ہے کہ میں حج کر آیا تو معصوم ہو گیا ہوں، اب گناہ نہیں ہوگا. نہیں، انسان ہے یہ بھول جاتا ہے، اللہ نے موقع رکھے ہیں معاف کرنے کے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج فرض ہونے کے باوجود جاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو ناجائز کمائی سے جاتے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناجائز پیسے لے کے جاتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جا کے کہتا ہے لبیک، تو اللہ فرماتے ہیں لا لبیک، غیر حاضر ہے. جا پہلے حساب تو لگا کون سے پیسوں کا حج کیا ہے، یہ تو دیکھ خون تو نہیں نچوڑ کے آ گیا. مال حرام کا جو حج ہے وہ قابل قبول ہے، یاد رکھیں. تو دونوں طرف معاملہ گڑبڑ ہے. آج کے معاملات کے اندر بڑی پیچیدگی ہے. میں بہت سارے ایسے سیٹھوں رئیسوں کو جانتا ہوں، اور میں اپنی منت کے انداز میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ خدا را بس کرو، جاؤ. وہ جو پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے نا، تم مر گئے نا تو 2-4 اپلیکیشنیں لکھ کے تمہارے بچے نام کرا لیں گے اپنے. اور بچے پہلا کام پتہ کیا کرتے ہیں؟ کل والے دن ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کراتے ہیں، پہلے وہ جمع کراتے ہیں جا کے، اس لیے کہ جیسے ہی وہ جمع ہوگا فوری جو ہے وہ انتقال درج ہو جائے گا وراثت کا. تو کس چکر میں ہم پڑھ جنہ لی تو پاپ کماؤنا ہے، کتھے نہیں تیرے گھر دے، میں بچے دی شادی کر لاں تے وڈا کر لاں تے مکان بن. یہ کس نے کہا ہے؟ حج کریں، اگر فرض ہو گیا تو فوراً کریں. فوراً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگلے سال کا بھی انتظار نہ کر، فوراً کر، جلدی جا، اس لیے کہ فرض سے سبکدوش ہو جا. ایسا نہ ہو کہ تو اس کی وجہ سے پکڑا جائے. تو حج ایک نعمت ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک کوشش ہے. جس شخص پر فرض ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائے. ہاں نفل کے لیے بھی جائے تو اللہ کی اس پہ رحمت ہے، اس پر کرم ہے، نفل حج بھی کرے تو منع نہیں. صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 60 حج فرمائے. امام حسن اور حسین نے 25 حج فرمائے، کو منع نہیں. میرے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ فضل فرماتے ہیں، ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہوتی، ہمت بھی نہیں ہوتی، اور شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اللہ کئی حاضریاں نصیب فرما دیتا ہے، سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ الگ معاملہ ہے. لیکن جس پر فرض ہو جائے پھر اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے. تو میرے دوست فرمایا من استطاع الیہ سبیلا. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی امیروں کا حج، غریب کدھر گئے؟ تو غریبوں کے بھی میں حج عرض کرنے لگا ہوں. اگر غریب کرنا چاہیں تو حدیث سنیے. پہلی حدیث مشکات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح فجر کی نماز پڑھنے آیا اور مسجد میں بیٹھا رہا. کہاں؟ مسیح تو نماز پڑھ کے چاہ لی دکان تے بیٹھا، نالے پڑھی اخبار تے نالے ماریاں گپاں تے، وہ ٹائم سوکھا لنگ گیا. لیکن جو مسجد نماز پڑھنے آیا، پھر مسجد میں بیٹھا، پھر ذکر کیا، عبادت کی، قرآن شریف پڑھا. فرمایا جب سورج طلوع ہو گیا، چمکنے لگی اس کی کرنیں، فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرے. الحاج للفقراء والمساکین، فرمایا یہ اللہ نے غریبوں مسکینوں کا حج بنا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ کتنی رکعتیں؟ ٹائم کتنا لگا؟ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ؟ وہ بھی مشکل سے. اگر جماعت دیر سے ہو تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا. پونے گھنٹے کے بعد ہی سورج نکل آتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ ثواب کتنا ملا؟ لیکن حاجی کہے گا کوئی نہیں، پھول کوئی نہیں ڈالے گا، ایئرپورٹ پہ لینے کوئی چٹ بھی کوئی نہیں کرنا پیندا جان تو پہلا، تے روپیہ بھی 5 لاکھ کوئی نہیں لگتا، تے حج بھی ثواب حج کا ہو گیا. رب کریم نے کس کا حج ہے؟ بولنے نا، غریباں نوں بولنا چاہیے کہ چپ رہنا چاہیے؟ کنہاں دا حج ہے؟ پتہ تسی بول دے کیوں نہیں؟ کہ سویرے حج کرنا پینا ہے، فجر آ جانی ہے، تھوڑے گھنٹے رہ گئے. تو یہ حج صبح فجر کی نماز پڑھیں، ذکر فکر عبادت میں لگ جائیں، قرآن شریف میں لگ جائیں. اور ایک اور حدیث، یہ تو مشکات کی ہے نا، اب نسائی کی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا 2 رکعتیں اشراق پڑھ، 2 رکعتیں چاشت پڑھ، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ غریبوں کا حج ہے، یہ گلا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں. میرے ساتھی سن رہے ہیں، یاد رکھے، شکوہ نہ کر. رب کریم نے تیرے لیے بڑے حج کے موقع رکھے ہیں، بڑا حج رکھا ہے. میرا مالک بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے. دوسری حدیث سنیں،
میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان جو دین کا طالب علم تھا حضور کی خدمت میں آیا. بہقی کی روایت. عرض کرتے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا دین کا علم حاصل کر. کہنے لگا حضور مجھے کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا صدقے سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ اور حج سے بھی زیادہ اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا. دین کا علم حاصل کرنے کا ثواب کتنا؟ صدقے سے بھی زیادہ اور حج سے بھی. کس بات کا ثواب ملے گا؟ دین کا. یہ صرف طالب علم کی بات نہیں جڑا جمعے والے دن ٹائم نہ آ جائے وہ بھی گل ہے کہ وہ بھی دین کی بات سننے آیا ہے. وہ جو فٹافٹ آیا نا اینڈ پہ اس کو کہو نہیں اجے تو 2 بجے نے، اجے پورا آدھا گھنٹہ جمعے ٹھہر کے چل لے، اس کے لیے نہیں. جو آیا بات سننے کے ارادے سے، علم حاصل کرنے کے ارادے سے، فرمایا اسے اللہ حج سے کریں گے. یہ والا حج کے نہیں کریں گے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے. آگے چلیے تیسری حدیث سنیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا. پیسے لگتے نے، ٹائم لگتا ہے، صرف کتنے دن کرنا کیا ہے؟ پکھا لا کے مسیتے بہ کے اللہ اللہ کرنی. ٹھیک ہے. تے گھر دیاں تے رو وکھرا پانا بالا نے. تہاڈی مرضی دی ہانڈی نہ آئی تے اسی شامی گھر آ جانا جی وکھرا. وہ کپڑے ہی نہیں لے کے آئے، تہن نہیں پتا. میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کیا اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. وہاں 40 دن لگتے ہیں، 25 دن لگتے ہیں، 10 دن تو کم از کم لگتے ہیں حج پہ، اور یہاں 10 دن گھر میں اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے کتنا ثواب ملے گا؟ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لو جڑی اگلی حدیث عرض کرنے لگا ہو تو انشاءاللہ سارے عمل کرو گے. تسی کرو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ارادہ تے کرو، توفیق تے اللہ ہی دینی ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی میں، طبرانی میں، ابو داؤد شریف سیاستہ کی حدیث، میرے محبوب فرماتے 2 بچھڑے ہوں کو ملا دے، 2 روٹھے ہوں کی صلح کرا دے، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. صلح کرانا سوکھ ہے کہ لڑائی کرانا؟ جی چغلی کرنی سوکھی کہ تعریف کرنی؟ جی تو میرے دوست صلح کرا، ایک دوسرے کے قریب کر. تو 2 بچھڑے ہوں کو ملا دے، 2 روٹھے ہوں کو آپس میں ملا دے. میرے حبیب فرماتے اللہ تجھے 2 حج اور 2. سبحان اللہ. کتنا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا 2 لوگوں کو قریب کرنے کے لیے غلط بات بھی کرنی پڑتی ہے تو کر دے. تیرے پاس بڑا بھائی چھوٹا بھائی ناراض ہو گئے ہیں نا، بڑا آیا تیرے پاس اور اس نے آ کے کہا چھوٹے نے بڑا ظلم کیا، بڑا بدبخت ہے، نافرمان ہے، بدتمیز ہے. تو اب جب بڑے کے پاس جائے تو یہ لفظ نہیں کہنے، تو نے وہاں جا کے کہنا ہے تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا میرا بڑا بھائی میرے باپ کی جگہ ہے، میرا تو دل ہی نہیں لگتا اس کے بغیر. کیا بات ہے میرا بھائی، میں تو جس دن سے ناراض ہوں میں تو اس دن سے سویا نہیں. یہ لفظ تو نے کہنے، جو اس نے کہے ہیں وہ لفظ کہنے. تیجی کی آنے پلا اسی آنے یار ہے اور شروع تو ہی ظالم ہے پر تیرا بھرا ہے ہوں میں اتنے کی آکھا. اپنے ساتھ سیٹ کرنا نا دونوں کو، دونوں میرے ساتھ سیٹ ہو جائیں، آپس میں بچھڑ جائیں. پھر بڑے بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے کہا چھوٹا بدتمیز ہے. آپ نے چھوٹے کو یہ نہیں کہنا کہ بڑا بدتمیز کہہ رہا تھا، اس کو کہنا جا کے وہ تو کہہ رہا تھا چھوٹا بھائی مجھے بیٹے سے زیادہ پیارا ہے، وہ تو میری جان ہے، میرا تو گزارا ہی نہیں. 2 بھائیوں کو قریب کرنا ہے، دور کرنا. میرے نبی پاک نے فرمایا تو قریب کر، صلح کرا. کتنا ثواب ملے گا؟ پر بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا کرنا ہے. اج کے نہیں کرنا بھائی یہ تو ویکھو نا اللہ مینوں میں پیسے دے تے میں بھی کراں. بھائی اٹھ جا 2 بندیاں دی صلح کرا تے تو بھی کر لے، جا مسجد شراک چاشت پڑھ تے تو بھی کر لے. لو میں ہن تانوں سب تو سوکھا اج دسن لگا، جیڑا ڈیگرے لئی کر لیا اج پاویں ٹھیک ہو گیا. عرض کروں جنہیں آندے انہاں نوں دسا باقی کان بند کر لین پاویں. جی عرض کروں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیت کر کے ارادہ کر کے وضو کر، اذان ہو جائے فرض نماز کا وضو کر. فرمایا سمجھ لے میں نے احرام باندھ لیا ہے. وضو کر اور سمجھ لے میں نے احرام باندھ لیا ہے. فرمایا جا اللہ کے گھر چلا جا،
وہاں جا کے نفل پڑھ عمرہ ہو گیا, فرض ادا کر تیرا حج ہو گیا. وہاں جا کے نفل پڑھ تو عمرہ ہو گیا, اور اگر فرض پڑھے تو سبحان اللہ. میرے نبی پاک نے حج عام کر دیا ہے. سارے غریب کریں, مسکین کریں, لاچار کریں, کمزور کریں, ضعیف کریں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنی مسجد میں کر لیں. ایک بار نہیں کئی بار کر لے, اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے نبی رحمت ہیں, ہر ایک کو حاجی بنا دیا, ہر ایک کو حج کا ثواب دے دیا, ہر ایک کو عام کر دیا. فرمایا گھر سے وضو کر, صحیح گھر سے کر, کیونکہ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو وضو کر کے باندھتا ہے, اور احرام وہاں مسجد حرام میں جا کے نہیں باندھتا. کہاں باندھتا ہے؟ میقات سے باہر, حدود حرم سے باہر, میقات سے باہر باندھے گا, ایئرپورٹ پہ باندھے گا, یا جب جہاز اڑنے لگے اور ہماری جو میقات ہے وہ آئے گی, وہاں سے وہ احرام باندھے گا. فرمایا وضو گھر سے کر, سمجھ احرام ہو گیا, اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ, تیرا عمرہ ہو گیا. اور میرے رسول پاک نے فرمایا جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو تیرا حج ہو گیا. تو یہ والا حج کرے نا, 5 نمازیں پڑھے تو کتنے حج ہو گئے جی؟ وہاں تو سال میں ایک ہوتا ہے, اور تو درد کے ساتھ, سکون کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ اللہ کے گھر کی 5 بار دن میں حاضری دے, اللہ 5 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اب آگے بڑھیے, آگے چلیے, میں آپ کو 6واں حج بتاتا ہوں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, یہ بات اللہ جانتا ہے, میں نیت کا وضو کر کے کہہ رہا ہوں, اس میں ایک ذرہ برابر بھی میرا کوئی کسی قسم کی نیت میں کجی نہیں. میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بہقی کی روایت, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ مجھے کوئی کام بتائیں, کام چھوٹا ہو اجر زیادہ ہو, کام چھوٹا ہو اجر. میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی حدیثیں بیان بھی کرنی پڑتی ہیں, اور کر بھی دیں تو شک بھی ہوتا ہے سننے والے کو کہ نہ جانے کیوں بات کر رہے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ کام تھوڑا ہو عمل زیادہ ہو. فرمایا کسی عالم کی خدمت کیا کر, کسی عالم کی خدمت کیا کر. یا رسول اللہ کیا خدمت؟ فرمایا کھانا کھلایا کر, کپڑا دیا کر, جو اس کی ضرورت ہو پوری کیا کر. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا ایک بار خدمت کرنے سے اللہ تجھے 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنے حجوں کا؟ بولے کیا کرنے سے؟ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اللہ میرا جانتا ہے, میں آپ کے پاس نہیں, رب کریم کی بارگاہ میں حاضر. اس میں میری ذاتی کسی قسم کی کوئی خواہش شامل نہیں, مجھ پر بڑا فضل ہے میرے رب کا, اور میں اپنے رب کریم سے بڑا راضی ہوں ہر لحاظ سے. لیکن میری بات یاد رکھیں, نعت خواں پہ جب آپ نوٹ پھینکتے ہیں تو یوں کر کے پھینکتے ہیں, وہ پنکھے کو لگتے ہیں, اور یوں کر کے پھینکنا آسان, اور یوں کر کے دینا یہ مشکل کام ہے. یوں کر کے نوٹ پھینکنے ہیں نعت خواں پہ اور قاری پہ. اور نعت خواں وہ جو تازہ بیوٹی پارلر سے نکل کے آیا ہے, جو جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے گھر پڑھتا ہے, کسی کے سامنے کوئی نماز نہیں, بڑا وہ سیاح ہے, گھر پڑھتا ہے, اور تباہی کر دی ہے مسلک کی تباہی. آپ یقین کریں ہمارے بچے درس نظامی نہیں پڑھتے, کہتے ہیں مولوی جی کیا ملتا ہے؟ 8 سال درس نظامی پڑھو اور اس کے بعد 10,000 تنخواہ اور 10,000 آدمی کی باتیں, یہ ملتا ہے؟ کسی گویے کے پاس بیٹھ کے سور سیدھی کرو, روز 15-20 ہزار روپیہ گھر آتا ہے. اس لیے کہ ہمارے لوگ علماء کو دینے کو تیار ہے. علماء کی تو ساری زندگی کتابیں نہیں پوری ہوتی. میرے رسول پاک نے فرمایا تو عالم دین کی خدمت کر, اللہ 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا ثواب دے گا؟ اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا روح البیان سے. فرمایا جس نے عالم کی تابع داری کی, سمجھے میں نے اپنے نبی کی تابع داری کی ہے. عالم کی, جس شخص نے عالم کو سہارا دیا, بوڑھے عالم کا بازو ہی پکڑ لیا, میرے نبی نے فرمایا سمجھ میرا بازو پکڑ لیا. اور فرمایا جب تو نے متقی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی, سمجھ لے میں نے محمد عربی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور میرے رسول پاک نے فرمایا النظر الی وجہ عالم فنظری فنظری فنظری. فرمایا متقی عالم کا چہرہ دیکھتا رہ, دیکھتا رہ, سمجھ میں محمد عربی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رنگ دی. اس لیے میں علماء کو کہتا ہوں دنیا ملے نہ ملے, شان تو ملی کہ نہیں, مقام ملا کہ نہیں, یہ میرے حبیب نے عزت عطا فرمائی ہے, جو کچھ چھین سکتا نہیں. ایک بزرگ تھے ہمارے, ان سے کسی نے کہا ممبری کا الیکشن لڑے, لگے میں نے چھوٹی موٹی ممبری کیا کرنی ہے, مجھے مصطفیٰ نے ممبر عطا فرمایا ہوا, مجھے میرے نبی نے, اور باقی تو کو 5 سال کا ممبر, کو 6 سال کا ممبر, مجھے دین کا علم عطا فرمایا, میرا ہر جمعے ممبر ہوتا ہے.
اور تا زندگی ممبر ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اللہ کا فضل ہے. علماء کی خدمت کتنے حجوں کا ثواب ہے؟ نہ کرے اجے بولو تو صحیح. کتنے خدمت کتنا ثواب ہے؟ بولے سارے. ایک دفعہ خدمت کریں تو، 2 دفعہ کریں تو، 3 دفعہ کریں تو جی. جو ہر وقت ہی گاڑی چلاتا رہے، ہر وقت ہی نوکری کرتا رہے، ہر وقت ہی پاس بیٹھا رہے، ہر وقت ہی پیار کرتا رہے، وہ اپنے حجوں کا حساب خود ہی لگاتا رہے. اس لیے کہ کیلکولیٹر میں اتنا حساب، یہ فضل ہے اللہ. اب آگے بڑھیے. میرے حبیب کریم لو نے ادو بھی سستا اج دسن لگا جے. کرو گے انشاءاللہ؟ اب پچھلا تسی باقی علماء نال کریا جے، اللہ معاف کرے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ گھر میں کرنا ہے آپ نے. آج کریں گے انشاءاللہ؟ بولے تو صحیح. انشاءاللہ تے آکھو، سارے آکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث سے آستا کی پی ڈی حدیث ہے. فرمایا جس نے خوش ہو کے ماں باپ کا چہرہ دیکھا، قبول حج کا ثواب. کون سے والے حج کا ثواب؟ چہرہ کدھر ویکھنا ہے؟ ویکھنا کنجے خوش ہو کے. حضرت سعد بن عبادہ، یہ لفظ جو ہے یہ امام بہقی، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. حضور جو 3 دفعہ دیکھے، فرمایا 3 حج کا ثواب. ماں باپ کا چہرہ کتنی دفعہ دیکھے، کتنے حج کا ثواب؟ جڑا آکھے باجی کھلو جو ہونا میچ تھوڑا رہ گیا ہے، انہیں تو حج لیٹ کر لیا جی. ابا جی نے ٹیلی فون کیا تو وہ آتا میں برگر کھان چلنا یارہ نال، تے حج لیٹ ہو گیا کہ نہیں؟ یہ درست. حج کو دیر نہیں ہونی چاہیے، فٹافٹ ہونا چاہیے. شروع میں کہہ چکا ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن عبادہ نے کہا حضور 3 دفعہ دیکھے تو فرمایا 3 حج کا ثواب. اور یہ نصیبوں والے ہو جن کے پاس کعبہ موجود ہے. کئی دفعہ کعبہ ہی نہیں رہتا. میرے جیسے ایدے بھی بد نصیب ہیں، کعبہ ہی نہیں رہتا. وہ ترستے پھرتے ہیں کہ مولا میرے پاس بھی کعبہ ہوتا، میں کئی دفعے حج کرتا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 10 بار دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا 10 حج کا ثواب. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے حضور جسے کام ہی کوئی نہ ہو، ماں تھی نہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، سارا دن ماں کی نوکری. یا رسول اللہ کام ہی کوئی نہ ہو اور 100 بار چہرہ دیکھے تو میرے نبی نے فرمایا میرے رب کی رحمت میں کمی کوئی نہیں، تو ایک دن میں 100 بار خوش ہو کے دیکھ، اللہ تجھے 100 حج کا ثواب عطا کرے گا. بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پھڑ میں آ جڑا گھر بیٹھا ہے پڑھے. ایسے نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے، تو کرنے والا بن حج بڑھے، کرنے والا بن حج بڑھے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ. اور مسند احمد کی روایت فرمایا رات جب تو گھر آئے نا تو ماں باپ کی چارپائی پہ بیٹھا کر، 2-3 میٹھے میٹھے جملے، میٹھی میٹھی باتیں کیا کر، حال پوچھا کر، کوئی دل لگی والی بات کیا کر، چارپائی پہ بیٹھا کر. میرے رسول فرماتے ہیں گر تو انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور تیری میٹھی باتوں سے وہ خوش ہو گئے، ماں باپ دل راضی ہو گیا. فرمایا ایک نہیں اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت، میرے حبیب نے فرمایا جس نے میری امتی کی مشکل دور کر دی. کیا کیا؟ کوئی مشکل، صرف پیسے کی مشکل نہیں، رستہ ہی بتا دیا، کوئی رستہ ہی سمجھا دیا، کسی اندھے کو سڑک ہی پار کرا دی، کسی بوڑھے کو بازار سے دوائی لا. کوئی مشکل میرے امتی کی اس نے اگر پوری کر دی اللہ اسے قبول حج کا ثواب دے گا. کس حج کا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا، میں حج کرنے. یاد رکھیں 2 حج ایسے ہیں جن کا پیسہ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتا. ایک فرض حج، ایک کوئی بندہ کسی کو پیسے دے دے میری طرح کہ جناب حضرت یہ پیسے آپ نے حج کرنا ہے، وہ کسی اور جگہ استعمال حج ہی کرنا پڑے گا. اور ایک فرض حج کے پیسے، نفل حج اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں غریب لوگ ہوں تو پہلے ان کا خیال کرے. نفل حج کے بارے میں یہ حکم ہے. لیکن اگر نفل حج بھی کوئی شخص کرا رہا ہو تو پھر وہ پیسہ وہاں استعمال، جس کام کے لیے دے رہا ہے، بلکہ لکھا ہے بزرگوں نے نوٹ بھی نہ بدلے، اسی کام کو وہ استعمال کرے. خیر تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے. میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے،
خریداری کر کے وہ چلے گئے. میں شام تک رکا, بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس, میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں. کہتے میں اس طرف گیا, رات کا اندھیرا تھا, مری ہوئی بھینس پڑی تھی. یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی. ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا, تھیلے میں ڈالا اور دوڑی. کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے. ویسے تو جاسوسی منع ہے, اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا. کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی. ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا, بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے. کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی, دونوں ہاتھوں سے. دروازہ کھلا, وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد کٹھی ہو گئیں. اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی, کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی. کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو. اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی, یہ مردہ ہی ہے پکا لو. کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا. وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں, صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی, اور سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی سید ہیں, صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو. کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا, کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ, سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی. پھر وہ روئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی, بی بی باہر آئی, کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں, محدث ہوں, زمانہ مجھے جانتا ہے, میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے, تو مہربانی کرے تو رکھ لے, چلے اپنا کام کریں ہم جانے ہمارا. کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا میں نوکر ہوں, تم اولاد ہو, میں خادم ہوں, تم نسل ہو, مہربانی کرو, مہربانی میرے اوپر مہربانی, پیسے رکھ لو. کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے, میں واپس لوٹا. یار کہنے لگے چل, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا. کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا, کوئی نئی انویسٹمنٹ, لوگ تانے دیتے ہیں نا, پر جے کا یار دے نام دا ملے میڑا, ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی, جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. کہتا ہے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو, یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے, میں وطن آ گیا. 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات, میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر, اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے, حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ, میں گھر میں روتا تھا, سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے, آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے, آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا, ملنے گیا, پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے, میں نے کہا مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے مبارک دی, ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے چھوڑ یار, اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں, اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے, تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, آوازیں دیتے تھے, سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں, یار میں تو گیا نہیں. کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اکیلا سچ بولتا ہے, سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا, چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارکیں. کہتے ہیں عرفات میں, اور میں تو. کہنے لگے چپ کر, غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے.
کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے, آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے, شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے, سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا, تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے, میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم, وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے, وہ بھی حج کرنے گئے, دروازے پہ دستک دی, باہر آئے تو جھگڑنے لگے, کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے. میں نے کہا حضور کیا ہوا, کس مشکل میں؟ میں تو کہنے لگے چھوڑ یار, عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا, تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا, جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا, پکڑ اپنے پیسے. میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں. کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے, گھر آیا, عشاء پڑی تو سو گیا. میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے. رات گہری ہوئی, میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں, نور پھیلنے لگا, خوشبو ہی خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی. کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما, سامنے محبوب تشریف فرما ہے. خواب میری وچ آیا ماہی, میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر کے پھوٹ پھوٹ کے رویا. اب میرا دل تھا حضور بولے, کوئی بات کریں. محبوب بولے, لب کھولے. فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے, میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا. بے پرواہی ویکھ سجن دی, جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجاں والے در در رولے, منگتے ہیں تخت بٹھاوے. آزم کسے نو کارا مل دئی, کسے نو کارا, کسے نو کارا مل دئی, کوئی کعبے ہو خالی آوے. فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا. میرے حبیب نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گیل لے, تو نے 300 دینار دیے تھے, میں نے 600 کر کے واپس کیے. فرمایا کن؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے. اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تھا, 61 ہو گئے. فرماتے ہیں میں بار بار گیا اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے. فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ, رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. قیامت تک تیری طرف سے منا, مزدلفہ, عرفات, جبل رحمت پہ آتا رہے گا, میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا, حج فرشتہ کرے گا, ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا. میرے دوستو, میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر, اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. غریبوں کا حج ہے کہ نہیں؟ بولے اشراق چاشت پڑھ, حج ہے. 2 لوگوں کی صلح کرا, حج ہے. علماء کی نوکری کر, ایک ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے, سامنے ابا جی ہیں, سامنے اماں جی ہیں, بار بار پیار سے دیکھ, بار بار حج کر, بار بار پیار سے دیکھ, اور کسی غریب کی مدد کر دے, سڑک پار کرا دے, میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے, کسی کی نوکری کر دے. بچہ گھر میں نہیں, ابا جی بیمار ہو گئے, جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک, تو نیکی کر, اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. حج بڑے ہیں, کرنے کی تیاری کرو. حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے, بس پروگرام بناؤں. صحیح مسلم کی حدیث, کتاب کا نام کیا ہے؟ اور بڑی مضبوط حدیث. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ. عرض کریں گے مولا ہم تو پاپی گناہگار, پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا, ہم تو بڑے گناہگار, کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے, تم نے حج کیا تھا نا, اس برکت سے جنت. تو بندے عرض کریں کہ مولا ہم تو ماڑے تھے, غریب تھے, گئے ہی نہیں, حج کیا ہی نہیں, تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے. تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا, جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی, جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی. فرمایا تم تڑپا کرتے تھے, میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا, اور خالی ثواب نہیں دیا, اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں. میرے دوست پروگرام بنا, تڑپ پیدا کر, نیت پیدا کر,
یہ نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے، غریب کیسے کرے؟ حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کر، تو پروگرام بنا، میرا رب تجھے گام گام پہ، نگر نگر پہ، گلی گلی حج کا ثواب دے گا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں مصطفیٰ 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 ہو جائے عاشق یار حسین دے نانے دا،